جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر پروگرام کیجئے سوال میں، اور کچھ سوالات جو آپ نے پہلے حصے میں کی انہیں کی جوابات ابھی لے رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں دوبارہ آپ سے سوالات لیں گے، اور اعجاز حسین کربلائی صاحب کا ایک تیسرا اور آخری سوال تھا علامہ صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی بھی اقرار نہ کرتا نبوت کا، آپ کی رسالت کا، تو میں اقرار کرتا، میں اس کی گواہی دیتا، اور جو کتاب کا علم رکھنے والے ہیں، جی ہاں، اس سے کیا مراد ہے؟ ومن عنده علم الکتاب سے مراد جی وہ شخص کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو دشمنی میں اہل کتاب اسے مراد لیتے ہیں کہ یہودی تھا جس کے پاس علم تھا کتاب کا، تو اسے تھوڑا بہت توریت کا علم رہا ہوگا، جی اور یہ توریت کے بارے میں نہیں ہے، الکتاب ہے، قرآن مجید ہی نہیں ہے، لوح محفوظ الکتاب، جی کتاب مکنون، یہ کتاب مبین، جی یہ عظیم وہ کتاب کہ جس کتاب میں ما کان و ما یکون کا علم موجود ہے، جو کچھ بھی ہے ہوگا سب کچھ اس میں موجود ہے۔ اس کتاب کا مکمل علم جس کے پاس ہو نا، اسے کہتے ہیں ومن عنده علم الکتاب۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب کے علاوہ کسی نے یہ نہ دعویٰ کیا نہ وہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ آؤ مجھ سے پوچھو، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے کھودو۔ یاد رکھو کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کی راہوں سے واقف ہوں، سبحان اللہ۔ یعنی کوئی چیز مجھ سے پنہا نہیں ہے۔ اور پھر میرے مولانا نے نہج البلاغہ میں جو فرمایا لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر سارے پردے درمیان سے ہٹا بھی لیے جائیں نا تو میرے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے، یعنی میں پہلے ہی اس منزل پر پہنچ چکا ہوں کہ کوئی اضافے کی گنجائش نہیں رہ گئی ہے۔ اس عظیم انسان کے ہوتے ہوئے یہودی اس سے مراد کوئی لیتا ہے تو یہ بغض ہے، اور بغض کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جی جزاک اللہ۔ اچھا، سسٹر ام فاطمہ صاحب کا سوال تھا ڈنمارک سے کہ جو مولا کائنات کا جیسے آپ نے سوالات جو لوگ پوچھتے ہیں، کیا اس کا بھی کوئی ذخیرہ ہے؟ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے علمی خزانوں کو جو کتابوں کی شکل میں تھے جلایا گیا، سینکڑوں نہیں ہزاروں کتابوں کو نظر آتش کیا گیا۔ بغض علی اور اولاد علی کا سلسلہ بنو امیہ 80 سال سے زیادہ، بعض جو صحیح تاریخ دانوں کہتے ہیں 92 سال 92 ایئرز کا سلسلہ، پھر بنو عباسیہ کا سلسلہ، ان میں سے کسی ایک نے کتاب تو چھوڑیے خود شخصیت کو بھی زندہ رہنے نہیں دیا، اور کوشش کی کہ کسی طرح سادات صرف کسی کا نام علی ہوتا یا کسی کو پتہ چلتا کہ یہ اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا میں سے ہے، اس کو دیواروں میں چن دیا جاتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے آثار کو، علمی آثار کو وہ محفوظ رکھتے؟ یہ ایک بہت بڑا زندہ معجزہ ہے کہ اتنی ساری دشمنیوں کے باوجود جتنا رہ گیا ہے ادھر ادھر، جو گوشہ و کنار میں جو علم رہ گیا، کسی نے اس کو کہیں سے لکھ لیا، وہ بھی اس وقت اتنا ہے کہ پورے جتنے بھی صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے جتنے آثار ہیں وہ ایک طرف، اور اہل بیت اطہار کی جو بچی ہوئی علمی جو شاہکار چیزیں ہیں وہ ایک طرف، ایک چیز کا بھی مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ مثلا ہمارا چیلنج ہے کہ کوئی بھی کسی بھی ولی، کسی بھی اور بڑے بڑے صحابی یا کسی کی بھی ایک ایسی دعا بتا دے جو دعائے صبا کا ہی مقابلہ کر سکے، دعائے کمیل کا مقابلہ کر سکے، دعائے مشدول کا مقابلہ کر سکے۔ جو خزانے رہ گئے ہیں نا اتنی دشمنیوں کے باوجود، وہ بھی بے مثال ہیں۔ جو سوالوں جواب کا سلسلہ تھا یقیناً بہت ہی زیادہ عظیم ذخیرہ تھا۔ کاش کہ اس زمانے کے لوگ اہل بیت اطہار سے دشمنی کرنے والے علم کے بھی دشمن نہ ہوتے اور کتابوں کو آگ نہ لگاتے، آج پوری دنیا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے در پہ ہوتی۔ بے شک، جزاک اللہ۔ محسن صاحب کا سوال تھا ملٹن کین سے، انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اس کے بعد پھر روح پھونکنا اور پھر سجدے کے حکم کو خانہ کعبہ میں مولا کی جو ولادت ہے اس کے بعد پھر سجدے کا حکم دینا خانہ کعبہ سے لنک کیا ہے۔ اس میں دیکھیے عرفانی نقطہ نظر سے بالکل بجا ہے جی کہ کوئی یہ سوچے کہ جب تک روح پھونکی نہیں گئی تھی حضرت آدم کو سجدہ فرشتوں نے نہیں کیا، اللہ نے بھی حکم نہیں دیا۔ ٹھیک ہے۔
جب تک کوئی چیز بے جان ہے تو وہ قابل سجدہ نہیں ہے. خانہ کعبہ بھی جب تک مولا علی کی ولادت نہیں ہوئی تھی بے جان تھا, یقیناً بے جان تھا. بتوں کا گرنا بتا رہا ہے کہ اس کے اندر جان آ گئی. مولا علی کے پیدا ہونے پر بتوں کا گرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بت شکن آ گیا ہے, اب یعنی روح کعبہ آ گیا ہے. اور یہ کوئی ان کا اپنا خیال نہیں ہے, یہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ, علی تمہاری منزلت کعبے کی منزلت ہے. روح کعبہ حقیقت میں مولا کائنات ہے. یہ جتنا بھی اہتمام ہوتا ہے نا حج کا, ان تمام کاموں کے پیچھے اگر انسان اصل بات بھول جائے کہ خانہ کعبہ کے درمیان آنے والا کون تھا, تو باقی ساری باتیں ایک بے جان سی عبادت ہی کہلائیں گی, اس کے اندر کوئی جان نہیں ہوگی. خالی خانہ کعبہ کا ہی روح نہیں ہے مولا علی علیہ السلام, ایمان کی بھی روح مولا علی علیہ السلام ہے, قرآن کی بھی جان مولا علی علیہ السلام ہے, اور تمام عبادتوں کی بھی روح اور جان مولا علی علیہ السلام ہے. اگر مولا علی علیہ السلام کی دشمنی اور بغض نہ ہوتا نا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہنم کو بھی خلق نہ فرماتا. جہنم بھی صرف ان کے لیے کہ جنہوں نے بغض رکھا اور بغض کو اختیار کیا. بے شک, جزاک اللہ. صادق صاحب نے عید کی مبارکباد دی ہے, بہت شکریہ صادق صاحب. اور سوال پوچھا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ اور ایک جگہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ, کہ پھر جو تشریح کی گئی اس کے حوالے سے بتایا گیا کہ حضرت ابو بکر کے ساتھ ہونے کو صادقین کے ساتھ ہونا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا وہ کونوا مع الصادقین, اور صادقوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, ایک سچا نہیں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ جس کو سچا کہتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ واہ واہ, بہت اہم بات ہے نا. سچ کا جو مالک ہے, سچ کا جو خالق ہے, وہ اگر سچا کسی کو کہتا ہے تو وہ کون ہوتا ہے؟ اور یہ ایک حقیقت ہے, ہر کوئی سنے میری بات, توجہ سے سنے. اللہ جس کو صادقین کہتا ہے, سچے کہتا ہے, وہ ہیں کہ جنہوں نے پوری اپنی زندگی میں ایک بھی جھوٹ نہ بولا ہو. سبحان اللہ. اول تا آخر ایک کلمہ بھی کذب کا جو اپنی زبان سے جاری نہ کرے, ایک لفظ بھی جھوٹ ان کی زبان سے نہ نکلے, وہ اللہ کے نزدیک صادق ہیں, سچے ہیں. اور یہ سچے ایک نہیں ہیں بلکہ 14 ہستیاں ہیں. اور دیکھو ان 14 ہستیوں میں اگر دشمن نے بھی کہیں کہہ دیا نا کہ یہ جھوٹ انہوں نے بولا ہے, تو پھر مجھے بتاؤ, اگر کوئی نہیں, رسول اکرم سے لے کے امام مہدی تک 14 معصومین کی زندگی کو جا کے دیکھو, سچ ہی سچ ہے اور صدق ہی صدق ہے. جب یہ دیکھو تو مان جاؤ کہ انہی کے ساتھ ہونے کا اللہ نے حکم دیا ہے, ان کا نہیں. اب میں کسی کا نام کیا لوں, لوگوں نے کہہ دیا صدیق, کہیں کسی ایک حدیث میں, ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ پیغمبر نے کسی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا. لوگوں نے, معلوم ہے آپ کو بھی کہ ہمیں بھی کہ جب آپ کے پاس حکومت ہوتی ہے تو آپ کے اطراف میں چاپلوس لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کے القابات سے آپ کو نوازتے, جیسے بادشاہوں کو نوازا جا رہا تھا. اور ایسے ہی ہوتا ہے دنیا میں, ایسے ہی چلتا رہا سلسلہ. ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کے نزدیک سچے کون ہیں. سچے وہ ہیں کہ جن کی خالی خبر سن کر کے وہ آ رہے ہیں میدان مباہلہ میں, خالی خبر سن کے. جتنے تھے نجران کے نصارہ, انہوں نے کہا ہم ان سے نہیں کر سکتے مباہلہ, اس لیے کہ اگر ان سے کریں گے تو یہ ایسے سچے ہیں کہ اگر پہاڑ کو بھی اشارہ کر دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے. سبحان اللہ. اور اگر یہ ہاتھ ہمارے بددعا کے لیے اٹھانا, ہماری بددعا کے لیے اٹھا دینا, تو قیامت تک کوئی ایک بھی عیسائی زندہ نہیں رہے گا. یہ انہوں نے پہچان لیا, اور کاش مسلمان پہچان لے. وہ اس لیے کہ صادقین کی علامت یہی ہے نا کہ جن کی صداقت اور پاکیزگی ناموں میں, چہروں میں, کردار میں, شجرے میں, حسب میں, نسب میں واضح نظر آتی ہے, جو دیکھنا چاہتے. میں یہی کہتا ہوں کہ اہل نجران جیسی معرفت بھی اگر مسلمانوں کو ہوتی, جیسے انہوں نے کہا ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہی سچے ہیں, کاش وہ لوگ بھی سمجھتے کہ جنہوں نے در زہرا کو گرایا, وہ لوگ بھی سمجھتے کہ جنہوں نے مولا علی کے ہاتھوں میں رسی باندھنے کی کوشش کی, وہ لوگ بھی سمجھتے کہ جنہوں نے حسن و حسین علیہ السلام کی شہادت اپنے ہاتھوں سے جو کروائی اور انہیں نقصان پہنچایا. یہ ایک حقیقت ہے صادقین کو سمجھنے کے لیے, بس یہی
کہ اللہ جن کو صادق کہتا ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں. اور حضرت ابو بکر ہوں یا حضرت عثمان ہوں، حضرت عمر ہوں یا دیگر صحابہ کرام ہوں، سب کا ہم اگر احترام بھی کریں تو نہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ 100% سچے ہیں، نہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ 100% سچے ہیں، کیونکہ زندگی کا بیشتر حصہ کفر میں گزرا ہے. مسلمان ہوئے یقیناً قابل احترام ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی سمجھے کہ انہوں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو. آئیں 100 نہیں 1000 دلائل سے یہ بات ہم آپ کو سمجھاتے ہیں. جی بالکل صحیح. اچھا، اگلا سوال تھا محترم مقصود حسین سید صاحب کا واٹ فورڈ سے، اور یہ بھی کچھ اسی قسم کا کہ کچھ شخصیات کے حوالے سے احادیث جو ہے وہ بنائی گئی، اور بیٹیوں سے اور ان کے نکاح سے متعلق بھی ایک حدیث حضرت عثمان سے متعلق ہے، اس میں کتنی سچائی ہے، اور پھر جو تیسری بیٹی کا اگر ان کی حدیث وہ پہلی سچی مانی جائے تو پھر مولا کائنات سے کس طرح عقد ہو گیا، اور جو فضائل کے متعلق کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادب ہو جاتے آپ حضرت عثمان کو دیکھ کے. بڑا افسوس ہوتا ہے جب خارجی ذہنیت کے لوگوں کی ہم باتیں سنتے ہیں جی کہ جب مولا علی یا اہل بیت اطہار کے فضائل کی کوئی حدیث ہم سناتے ہیں تو اس میں کیڑے نکال کر کے کہ فلاں راوی چونکہ وہ ضعیف ہے، فلاں راوی ہم اسے نہیں مانتے، کوشش کرتے ہیں کہ جو مضبوط اور متواتر حدیث ہے اس کو بھی ضعیف بتائیں، جبکہ یہ ساری روایات جو خود ہی بڑھ چڑھ کر بڑے ہی انہماک کے ساتھ بیان کرتے ہیں جی ان کو خود پتہ ہے کہ یہ معاویہ ابن ابی سفیان کے زمانے میں درہم و دینار کا نتیجہ ہے، اور یہ جال سازی اور حدیث سازی کے اس کارخانے سے نکلی ہوئی حدیثیں ہیں کہ جن کا کوئی تعلق حقیقت سے نہیں ہے. اسرائیلیات. حضرت عثمان بن عفان بنو امیہ کے چشم و چراغ ہیں. معاویہ ابن ابو سفیان نے ان کے جیتے جی ان کی کوئی مدد نہیں کی، لیکن مرنے کے بعد بنو امیہ خاندان کی محبت میں انہوں نے ایسی حدیثیں گڑھیں کہ جس کا نہ سر ہے نہ پایا ہے، نہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق ہے، نہ پیغمبر اکرم کی طرف نسبت کسی طرح دی جا سکتی ہے، کیونکہ سرکار دو عالم خود اتنے عظیم حیا کا پیکر ہیں کہ انہیں کسی کی وجہ سے حیا کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی نہ ہو سکتی ہے. کبھی کبھی لوگ کسی کی فضیلت کو بڑھانے کے لیے یا بنانے کے لیے عظمت کو سرکار دو عالم کے گھٹا دیتے ہیں. عجیب بات ہے، کسی کی آپ حیا کی بات کرو تو کرو، لیکن نبی مکرم کو بھی تو نعوذ باللہ حیا کے معاملے میں پیچھے نہ کر دو. پیغمبر اکرم کی بات کر رہے ہو، ذرا ہوش اور حواس کے ساتھ بات کرو. یا پھر نعوذ باللہ کسی کی فضیلت بتانے کے لیے کہ جناب وہ ہوتے ہیں تو شیطان بھاگ جاتا ہے. پیغمبر اکرم کو جو ہے وہ نعوذ باللہ وہ دف بجاتے ہوئے ناچ گانا سنتے ہوئے آپ ایک سیناریو تیار کرتے ہیں، ایک منظر کشی کرتے ہیں کہ نبی مکرم نعوذ باللہ من ذالک وہ شیطانی فعل میں مصروف ہو گئے ہیں اور جناب فلاں صاحب آ گئے ہیں تو شیطان جو ہے وہ بھاگتا ہے، اور خود پیغمبر بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں جی ہاں شیطان جو ہے وہ فلاں صاحب کے آنے سے بھاگ جاتا ہے. کیا خدا کا خوف اتنا بھی نہیں آتا اس حدیث کو، جعلی حدیث کو سنانے والوں کے لیے کہ پیغمبر اکرم کی اس میں کتنی توہین ہو رہی ہے؟ یہ سلسلہ بنو امیہ اور بنو عباسیہ کا جاری و ساری رہا ہے، اور کاش یہ لوگ جو تھوڑا بہت اپنے آپ کو صاحب علم سمجھتے ہیں ان حدیثوں کی جانچ پڑتال کرتے اور پیغمبر اکرم کی اس طرح توہین نہ کرتے. بے شک، جزاک اللہ. جی میں اپنے بھائی سے چاہوں گا کہ وہ نمبر دوبارہ لگا دیں، اگر کوئی سوال پوچھنا چاہے تو آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں. جی جتنی دیر میں سوال آئے علامہ صاحب میں ایک اور وہ ہمارے حیدرآباد سے بھائی نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ معجزہ ہو جائے کہ خانہ کعبہ میں یا علی لکھ کر آ جائے. تو میں ان کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ نے یہ انتظام کیا ہوا ہے، انتظار کریں، صبر کریں. امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے خالی خانہ کعبہ کے اوپر نہیں، آسمان پر بخط جلی مطلب واضح رائٹنگ کے ساتھ، کلیئر رائٹنگ کے ساتھ ایک تحریر نمودار ہوگی، علی مع الحق والحق مع علی. دنیا والوں جان لو. اب وہ ہر زبان بولنے والا اپنی زبان میں وہ تحریر پڑھے گا، اپنی زبان میں پڑھے گا. ٹھیک ہے. ہر ملک کا آدمی، ہر زمین پر رہنے والا انسان اور جن اس کو پڑھے گا کہ جو واضح طور پر لکھا ہوا ہے علی حق کے ساتھ
حق علی کے ساتھ، اور جدھر علی ہوگا ادھر ہی حق ہوگا، دنیا والوں حق کی طرف چلے آؤ. یہ ایک ایسا واضح اللہ کی جانب سے معجزہ کہ جو یہ کہہ رہے دعا کریں گے وہ آلریڈی اللہ نے انتظام کر رکھا ہے. بس یہ کہ صبر کرنے کی ضرورت ہے. وہ وقت ضرور آئے گا کہ جس وقت باطل رسوا ہوگا اور حق کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کائنات پر آشکار فرما دے گا. بے شک. لیجیے کالز دوبارہ شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم فاروق بھائی. جی وعلیکم السلام بھائی. ہمارے ساتھ مطلوب بات کر رہا ہوں برمنگھم سے، مولانا صاحب کی خدمت میں آداب و تسلیمات عرض کرتا ہوں. مہربانی. تو آج میری چھٹی تھی تو میں ابھی بیٹھا ہوا تھا، پروگرام دیکھ رہا تھا. ماشاءاللہ بہت لطف آ رہا ہے سوال سن کے اور جواب سن کے. تو مولانا صاحب نے ایک اگلے دن ناروے میں تقریر کی ہے اپنے مجلس جو ہے اشارے ثواب کے لیے. تو میں اس کے میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں گیا تھی، اتنی زبردست مطلب ہے کہ کسی کوئی الفاظ ہی نہیں ہماری تعریف کرنے کے لیے ہمارے پاس. مولانا صاحب نے وہ اس میں بہت درس دیا ہے، سبق دیا ہے جو والدین کی مطلب اطاعت کے لیے جو ہے نا وہ اس میں مجلس میں پڑھا تھا. تو بہت مزیدار پڑھا تھا ماشاءاللہ. تو قبلہ یہ جو میں سن رہا تھا کہ مولا کائنات کے نے اپنے بیٹوں کے نام رکھیں، کہیں مولا کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ مولا فرق علم امامت سے جانتے تھے، کیونکہ امام تھے، علم امامت سے جانتے تھے. وہ فرق دنیا کو فرق بتانے کے لیے انہوں نے نام رکھے ہوں کہ میرے بیٹے تو اپنے بھائی پہ، اپنے آقا پہ، اپنے سردار پہ ایسی جان فداری اور ایسی ثابت قدمی کا مظاہرہ کر کے قیامت تک کے لیے لوگوں کو بتا دیں کہ میرے بیٹے یہ اور ہیں اور وہ لوگ اور ہیں کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے تھے اور وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے نرغے میں زخمی حالت میں چھوڑ کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے. تو ان میں اور ان میں فرق بتانے کے لیے مولا نے یہ مطلب ہے نام رکھے ہو. میں گزارش کروں کہ کسی طرح کا مولا علی علیہ السلام نے یہ تصور نام رکھتے ہوئے قائم کیا ہی نہیں ہے. اس کی 100 دلیل ہمارے پاس ہے کہ مولا علی نے انداز میں نہیں سوچا ارباب حکومت و اقتدار کے ناموں کی اس کے ساتھ کوئی ذرا برابر کوئی لنک نہیں، کوئی تعلق نہیں جوڑا ہے. بلکہ نام میں نے جیسے بتایا مشہور کچھ نام ہوتے ہیں، بچوں کے نام اچھے نام دیے جاتے ہیں، اس میں کسی بھی نامور شخصیت کا کوئی اس میں تعلق نہیں ہوتا ہے. ماشاءاللہ جی بہت شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام فروخ بھائی. مولانا عابدی صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد علی صاحب. محمد علی لندن سے بول رہا ہوں سر. مہربانی. ماشاءاللہ آپ سے سوال کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پوری امت کو ہی ایڈریس کرنا ہوتا ہے. تو میرا تو ماشاءاللہ پوری امت کی ہوتا ہے کیونکہ آپ کا چینل سب ماشاءاللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایون جو احمدی ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میرا امت کو ہی سوال ہوتا ہے. تو ہماری رہنمائی فرما دیجئے گا جی کہ جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جب ہجرت کے لیے نکلے تھے تو اس میں ہمیں آپ کے ساتھ 2 چیزیں ملتی ہیں. ایک تو دوپہر کا وقت ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت جو فرمائی، کیونکہ عرب کے اندر برا مانا جاتا تھا دوپہر کسی گھر پہ جانا، لیکن وہ بھی ہمیں روایات میں ملتا ہے. تو آپ اس کی بھی نشاندہی کر دیجیے گا. تو اور ایک اور میرا سوال ہے پوری امت کے لیے، وہ یہ ہے کہ جو مولا کائنات کا یہ جو فرمان ہے، یہ قول ہے یہ والا کہ زمین کے راستوں سے آسمانوں کے راستے میں زیادہ جانتا ہوں. تو وہ جو مولا کائنات نے جو مینشن کیا تھا پوری امت کو یہ ہے کہ 1 ویک کے اندر مجھے پلیز بتا دیجیے گا کہ وہ کون سا راستہ تھا. شاید میں غلطی پہ ہوں تو آپ میری رہنمائی فرما دیجیے گا، نہیں تو میں فروخ بھائی کو صبح کے پروگرام میں پوچھ لوں گا. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ محمد علی صاحب. انشاءاللہ ابھی جوابات کی طرف جائیں گے. تو پہلے اگر اس حصے میں مزید کوئی سوال پوچھنا چاہے تو ان کے سوالات لیتے ہیں، پھر محمد علی صاحب انشاءاللہ آخری حصے میں دوبارہ جوابات کی طرف جائیں گے. تو چلیں جتنی دیر میں چلے آ چکے ہیں کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ میں جنڈ ضلع تک سے ملک نسیم بول رہا ہوں. سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ملک صاحب جھنگ سے عرض ہے کہ میں پوری امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوں اور آپ کو خصوصی طور پہ مخاطب کر رہا ہوں کہ سر ذرا یہ تھوڑا سا ناظرین کو بتا دیں کہ ہمارے پاکستان اور ہندوستان میں اولیاء اللہ کے مقبرے ہیں.
ٹھیک ہے. جیسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور حضرت داتا بخش علی اجمیری اور بہت سارے. تو ہم لوگ بہت عزیزمند ہیں، وہاں جاتے ہیں، ان کی وساطت سے دعائیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں. لیکن حضرت امام امیر المومنین علیہ السلام یہ ان کو ولایت سے نوازے، تو ہم لوگ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی نہیں کرتے، اور نہ ہی ان کی ولادت 13 رجب المرجب کو مناتے ہیں، اور نہ ہی 21 رمضان کو شہادت مناتے ہیں، نہ ہی ان کی سیر سیرت کی پیروی کرتے ہیں. یہ تو ایسے ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے زیادہ ہم نے اولیاء اللہ کو درجہ دے دیا ہے، اور ہم ولایت دینے والے کو بھول چکے ہیں. تو سر اس بارے میں عرض ہے کہ ناظرین کو بھی ذرا بتا دیں کہ ہم اولیاء اللہ سے بالکل مدد کریں، اور انہوں نے جو ہمیں بتایا ہے اس پہ عمل کریں. ولایت کا جو منبع ہے ہم ان کو بھول جاتے ہیں، نہ ولادت کا ہمیں پتہ ہے، شہادت کا پتہ ہے. اور ہم آپ کا ملک صاحب آپ کا سوال آ گیا، آپ کا سوال آ گیا، آپ کا بہترین انداز میں انشاءاللہ علامہ صاحب جواب دیں گے. تو آپ کے بعد ایک اور کالر ہے، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی. جی شاہ صاحب اور بسم اللہ. قبلہ سرکار سید بادشاہ کو پھر السلام علیکم. جی سرکار میں اپنی پہلے بات کو تھوڑی سی سمجھا نہیں سکا تھا. میرا سوال یہ تھا کہ خیر النساء سیدہ کائنات بیٹی ہیں سرکار دو جہاں کی، جن کی وجہ سے بی بی پاک کو اتنا اعلیٰ مقام ملا جی کہ سرکار کی وجہ سے کوئی کف نہیں تھا سوائے علی علیہ السلام کے. جی یہ سرکار کی حدیث پاک ہے. جی تو میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ دوسری طرف حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں، سوائے نبوت اور رسالت کے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے، اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں اگر بی بی کا کوئی کف نہیں ہے تو مولا کائنات علی علیہ السلام حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں، تو سوائے نبوت اور رسالت کے محمد مصطفیٰ اور حضرت ابو طالب ہم وزن ہیں یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. یہ اس فرق کے سوا کہ سرکار نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو باقی خاندان میں خون میں طہارت میں سرکار ابو طالب سرکار دو جہاں کے ہم وزن ہیں یا نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے شاہ صاحب، بہت شکریہ. لوٹن سے آپ دوبارہ حاضر ہوئے ہیں، جزاک اللہ. جی آپ کا سوال بھی نوٹ کر لیا، مزید آپ نے وضاحت سے سوال پوچھا. تو ان کے بعد اگر کوئی کالر ہے ہمارے ساتھ، جی فی الحال نہیں ہے تو جی آ رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں. پہلے السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی، رابطی صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بڑا اچھا جا رہا ہے. ایک دو سوال ہیں عابدی صاحب کی خدمت میں. جی عابدی صاحب مولا علی کی فضیلت کے قائل ہیں، خانہ کعبہ میں پیدا ہونا، یہ بھی اس کا بھی ذکر کتابوں میں آپ کے حوالے سے ملتا ہے. ٹھیک. اور خانہ کعبہ میں پیدا ہونا ماشاءاللہ بڑی فضیلت کی بات ہے. دل میں جو دوسرا سوال آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت تو وہ تو خانہ کعبہ کے اندر نہیں ہوئی. اگر آپ اس پہ بھی گفتگو فرما لیں. سرکار امام الانبیاء. دوسرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ نہج البلاغہ کے حوالہ سے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس نے بدعت کو ختم کیا، سنت کو قائم کیا، ٹیڑھی کو سیدھا کیا. جب دنیا سے گیا تو اس کے دامن پہ کوئی داغ موجود نہیں تھا. وہ کون سی ہستی کی جس کا ذکر مولا علی نہج البلاغہ شریف میں فرما رہے ہیں؟ تو عابدی صاحب اگر، اور اس کے بعد آپ نے جو ناموں کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے، جی حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یزید نام بھی جو تھا وہ بہت بڑا مشہور تھا. مارکہ کربلا کے بعد خاندان نبوت کے اندر ہمیں یزید کے نام کا کوئی آدمی اگر عابدی صاحب اس کا نام اگر دکھا دے تو آپ کی مہربانی ہوگی. دعا میں یاد رکھنا. السلام علیکم. جزاک اللہ. بہت شکریہ پرویز صاحب، جزاک اللہ. آپ کے سوالات بھی نوٹ کر لیے. تو ناظرین اب مزید ہم سوالات تو شاید نہ لے پائیں لیکن جوابات لیں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد.